اسی لیے خوف کتنا ہونا چاہیے؟ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ وہ مذہب نہیں جتنا چاہو ڈر جاؤ اور ڈر کے لیٹ کے مر جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی مقدار کو متعین فرماتے ہیں کہ اے خدا اتنا خوف دے جس سے ہم گناہ سے بچنے بس۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بینی و بین معاصیک، اے خدا اتنا خوف دے دے کہ جس سے ہم گناہ سے بچ جائیں بس۔ یہ نہیں کانپ رہے ہیں تجارت دکان سب چھوڑ کر کے نہ بیوی بچوں کی طرف دیں گے، ہر وقت کانپ رہے ہیں کہ پسند توڑی جائے گی، خبر میں کیا ہوگا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو جن کا دل کمزور ہو اور نفسیاتی بیمار ہو، ان کو ایسی مجلس میں جانا حرام ہے کہ جہاں خوف اتنا دلایا جائے کہ وہ کانپنے لگے۔ اور امام غزالی کی کتاب الخوف پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، یہ حقیر امت کا جملہ ہے۔ کتنے بڑے شخص امام غزالی، ان کی کتاب الخوف کو حضرت نے منع کر دیا کہ مایوسی ہو جائے گی۔ اب وہ پہلا زمانہ جیسا دل و دماغ نہیں ہے، اس زمانے میں خون نکلوانا پڑتا تھا، اب خون چڑھوانے کا زمانہ آ گیا۔ اس زمانے میں مختصر وظیفہ پڑھو، بس ایک کام کرو کہ کام نہ کرو، آرام سے رہو۔ جس کام سے اللہ ناراض ہو کام نہ کرنا، آرام سے رہو۔ اللہ کی دوستی کی بنیاد عجیب ہے، تقویٰ، ان اولیاء الا المتقون، میرا ولی تو وہی ہوتا ہے جو مجھے ناراض نہیں کرتا، اور ناراض کرنا ایک کام ہے، کام نہ کرو، آرام سے اللہ کے ولی بن جاؤ۔ اتنا آسان راستہ کی تو دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ فیکٹری مالکان یہاں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو کہ کوئی مزدور کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم کام نہ کرو، آرام سے رہو، تنخواہ لے لیا کرو؟ ہے کسی کا حوصلہ یہاں؟ کئی فیکٹری مالک ہنس رہے ہیں کہ یہ نسخہ تو بہت مشکل ہے کہ مزدوروں سے کہو بھائی، جملہ مزادیر سے، مزدور کی جمع مزادیر سے کہو بھائی کام مت کرو، آرام سے سوتے پڑے رہو، تنخواہ لے لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرض واجب سنت موقع ادا کر لو، کوئی وظیفہ پڑھو نہ پڑھو، ایک کام کرو کہ وہ کام نہ کرو جس سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ مجھ کو ناخوش کر کے اپنی حرام خوشیوں سے غیر شریفانہ حرکت چھوڑو۔ مجھ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں کو اپنے دل میں لانا، اور میری پرورش اور میری روٹیاں کھا کر تم کتنی کمینی طبیعت کے رہتے ہو اور بنتے ہو شریف۔ اگر تم کو کوئی کمینہ کہتے تو اس سے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، مگر تم اپنے پالنے والے کے ساتھ کمینہ پن کر رہے ہو۔ آج ہی سے ارادہ کر لو، ٹیلی ویژن، ڈشنٹینا، تمام گانے بجانے کے سامان گھر سے نکالو، اور جہاں کہیں ٹیلی ویژن اور ڈشنٹینا اور ریکارڈنگ گانا بجانا ہو رہا ہو، یا مووی بن رہی ہو، یا فوٹوگرافر دولہا کی دلہن کی یا اس مجمع کی فوٹو لے رہے ہوں، فوراً وہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہاں سے بھاگنا فرض ہے، مستحب نہیں، چاہے وہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے ولیمہ کھلانے والا۔ یہاں تک کہ مرغی کی ٹانگ، ڈش میں مرغی ہے اور ٹانگ منہ تک آئی ہوئی ہے، علامہ شامی ابن عابدین فقہ شامی میں لکھتے ہیں کہ مرغی کی ٹانگ منہ تک آ چکی اور غیبت شروع ہو گئی، وہاں غیبت سننا حرام ہے، مرغی کی ٹانگ پلیٹ میں واپس کرو اور فوراً وہاں سے بھاگنا فرض ہے۔ جہاں اللہ کی ناراضگی کی باتیں ہیں وہاں بیٹھنا کیسے جائز ہوگا؟ ملا علی قاری محدث عظیم اپنی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں مرقات میں، لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحذور، جس مجلس میں نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہو وہاں بیٹھنا حرام۔ اٹھ جاؤ فوراً ورنہ تمہارا بھی فوٹو آ جائے۔